بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بیاد کل معلوم لک۔ السلام علیکم تمام اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ آج جون کی 15 تاریخ ہے اور یہ لیکچر آپ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جو آئی ایس ایس بی اور انیشیل ٹیسٹ کی پریپریشن کر رہے ہیں پاکستان آرمی نیوی ایئر فورس کے لیے، ان کے لیے بہت ہی معاون ثابت ہوگا۔ اس لیکچر کو اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور نیچے میرا واٹس ایپ نمبر ہے آپ کے سامنے 034459695150۔ اس نمبر پہ رابطہ کر کے واٹس ایپ کر کے میرا جو گروپ ہے واٹس ایپ کا وہ آپ جوائن کر سکتے ہیں، اور ضرور جوائن کیجئے، ٹھیک ہے؟ فری آف کاسٹ ہے یہ، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی پرائز نہیں ہے، کوئی فیس نہیں ہے۔ اس گروپ کو آپ جوائن کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں ہم انیشیل ٹیسٹ کی پریپریشن کی جانب۔ اسٹوڈنٹس جب آپ پاکستان آرمی نیوی ایئر فورس میں اپلائی کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اسے انیشیل ٹیسٹ کہتے ہیں۔ انیشیل کا مطلب ہے ابتدائی ٹیسٹ، اور جب آپ کا انیشیل ٹیسٹ کلیئر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کو آئی ایس ایس بی کا فارم دیا جاتا ہے، آپ آئی ایس ایس بی جاتے ہیں۔ آئی ایس ایس بی سے کیا مراد ہے؟ انٹر سروسز سلیکشن بورڈ، ٹھیک ہے؟ وہ بچے جاتے ہیں، وہ کینڈیڈیٹس جاتے ہیں جن نے انیشیل ٹیسٹ کلیئر کیا ہوتا ہے۔ تو انیشیل ٹیسٹ بہت ہی اہم ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں آپ نے پاس ہونا بہت ضروری ہے، مسٹ ہے پاس ہوں۔ سب سے پہلے جب آپ اپلائی کرتے ہیں، رجسٹریشن کرواتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور کوالیفیکیشن، تو پھر آپ کو ڈیٹ ملتی ہے۔ انشاءاللہ بھی ڈیٹ آپ کو ملنے والی ہے 1-2 دن میں، پی ایم اے 146 لانگ کورس کے ٹیسٹ کی، جو کہ ابھی جولائی میں سٹارٹ ہونے والے ہیں۔ آج یا کل آپ کو ڈیٹ مل جائے گی، تو جو ہی ڈیٹ آپ کو اناؤنس ہو جائے گی، مل جائے گی، تو آپ نے پریپریشن اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ اگر ابھی تک آپ کی پریپریشن نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ تمام جتنے میرے لیکچرز ہیں یہ سننا سٹارٹ کر دیں۔ اس کے علاوہ میرے ساتھ واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہو جائیں، اور جو میرے نوٹس ہیں یہ آپ آج ہی منگوا لیں۔ یہ تمام جو ٹیسٹ ہے انیشیل ٹیسٹ، اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ انیشیل ٹیسٹ چاہے آپ لانگ کورس کے لیے دے رہے ہیں، چاہے ٹی سی سی کے لیے دے رہے ہیں، یا ایل سی سی کی جو لڑکیاں ہیں وہ ٹیسٹ دے رہی ہیں، تو جو ٹیسٹ آپ کا ہوگا وہ اکیڈیمک پورشن اور وربل نان وربل آن لائن ٹیسٹ ہوگا۔ آن لائن سے مراد یہ ہے کہ آپ کو کمپیوٹر دیا جائے گا، ڈیسک ٹاپ دیا جائے گا، اس پہ آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے، اور جو ہی آپ کا ٹیسٹ ختم ہوگا، لاسٹ کویشچن پہ کلک کریں گے تو رزلٹ آ جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ کا ٹیسٹ ہوگا انٹیلیجنس ٹیسٹ، جسے اسکریننگ ٹیسٹ کہتے ہیں۔ انٹیلیجنس ٹیسٹ میں وربل نان وربل 2 پورشن ہوتے ہیں۔ وربل کے ٹوٹل جو کویشچن ہوتے ہیں وہ 84 ہوتے ہیں، نان وربل کے کویشچن 64 ہوتے ہیں۔ تو اس طرح 148 کویشچنز ہوتے ہیں ٹوٹل، جن میں سے آپ نے 95 کویشچن کریکٹ کرنے ہوتے ہیں، مسٹ ہے پاس ہونے کے لیے، یعنی کہ 65% رزلٹ ہونا ضروری ہے۔ جب آپ کا یہ ٹیسٹ کلیئر ہو جاتا ہے تو اسی وقت آپ کا اکیڈیمک پورشن کا جو ٹیسٹ ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے، وہ بھی آن لائن ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اس میں کون کون سے سبجیکٹ ہوتے ہیں، لانگ کورس کے جو کینڈیڈیٹس ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے جو سبجیکٹس ہیں ان میں آپ نوٹ کر لیجئے 5 طرح کے جو کویشچنز ہیں مختلف سبجیکٹس کے پوچھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے انگلش، نمبر 2 میتھس، نمبر 3 جنرل نالج، نمبر 4 پاکستان اسٹڈیز یا پاکستان افیئرز، اور نمبر 5 اسلامک اسٹڈی۔ تو ان کو آپ نے ٹچ کرنا ہے، آپ نے اپنے سلیبس کو بھی پڑھنا ہے، اور سلیبس سے ہٹ کے چیزیں بھی پڑھنی ہیں، آپ کو آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ جنرل نالج میں زیادہ تر جغرافیہ پوچھا جاتا ہے، جغرافیہ کے جو کویشچن ہیں وہ آپ نے اچھے طریقے سے پریپیئر کرنے ہیں۔ جن اسٹوڈنٹ کے پاس میرے نوٹس ہیں بس وہ نوٹس پڑھیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان کا یہ پورشن ضرور بضرور کلیئر ہو جائے گا، حل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں ایل سی سی کی، لیڈی کیڈٹ کورس، اس میں بھی آپ کو پاس نالج ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے جو خواتین ہیں تو انہیں انگلش، میتھمیٹکس، جنرل نالج کو زیادہ ٹچ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کا سبجیکٹ ٹیسٹ ہوگا، جس میں آپ نے بی ایس کیا ہے یا ماسٹر کیا ہے، اس سبجیکٹ کا ٹیسٹ ہوگا، اس کو آپ نے پریپیئر کرنا ہے۔ ٹی سی سی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں کیمسٹری، اگر کیمسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں کیمسٹری کو، اور کمپیوٹر سائنس کے اگر اسٹوڈنٹ ہیں کمپیوٹر سائنس کا جو سبجیکٹ ہے، اس سبجیکٹ میں سے بھی کویشچنز آئیں گے، تو یہ بھی آپ نے پریپیئر ہو کے جانا ہے۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ کو ضرور میرے چینل سے گائیڈ لائن مل رہی ہوگی، اور آپ ضرور پارٹیسپیٹ کیا کریں۔ اسپیشلی آپ لیکچر بھی سنیں، اور آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے لیکچریٹ میں۔ لیکچریٹ کیا ہوتا ہے؟ آئی ایس بی کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے لیکچریٹ، 2 منٹ کے لیے آپ نے سب کے سامنے بولنا ہوتا ہے، جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں آپ کے گروپ میں، جی ٹی او بیٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سائیکالوجسٹ بیٹھا ہوتا ہے، تو آپ کو ایک ٹاپک دیا جاتا ہے جس ٹاپک پہ آپ نے 2 منٹ کے لیے گفتگو کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکچر دینا ہوتا ہے مختصر سا۔ تو آج کل جو ٹاپک چل رہے ہیں انہی پہ آج کل میں آپ سے ڈسکشن کروا رہا ہوں، اور یہ تمام ڈسکشن کے ٹاپکس میں اپنے گروپ میں اناؤنس کرتا ہوں۔ گروپ میں میرے علاوہ کوئی میسیج نہیں کر سکتا واٹس ایپ گروپ میں، کیونکہ غیر ضروری میسیجز سے ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے، اور پھر ارریلیونٹ چیزیں بچے جو ہیں شیئر کرتے رہتے ہیں، اس لیے میں نے اس پہ پرائیویسی لگائی ہوئی ہے۔ آپ کے نالج میں یہ چیز ہونی چاہیے، اس میں صرف میرے میسیجز جائیں گے، اور جو بھی میسیج آپ کو ملے گا آپ نے توجہ سے وہ میسیج پڑھنا ہے، اور اس ویڈیو کو ضرور آپ نے دیکھنا ہے، جو ویڈیو کا لنک میں آپ کو سینڈ کرتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور لیکچریٹ اور ڈسکشن کے ٹاپکس میں دیتا رہتا ہوں، جو بھی ٹاپک آپ کو ملتے ہیں، اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس
ویڈیو بنانے کا، ویڈیو بنا کے مجھے سینڈ کرنے کا، تو آپ کو چاہیے کہ اس ٹاپک پہ 2 منٹ کی ویڈیو بنا کے مجھے سینڈ کریں. 2 منٹ سے زیادہ ویڈیو نہ بنایا کریں، کیونکہ آپ نے پریپریشن ISSB کے حوالے سے ہی کرنی ہے، وہاں 2 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں ہوتا. جب بھی آپ کسی ٹاپک پہ گفتگو کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس ٹاپک کو سمجھیں. سمجھنے کے بعد آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے. ٹھیک ہے، ہسٹریوں میں نہیں پڑ جانا. ہسٹریوں سے مراد یہ کہ آپ اکثر اسٹوڈنٹ اس کی ہسٹری بیان پیش کرنا شروع کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، ڈیفینیشنس کی ہے، یہ ورڈ ادھر سے نکلا، اس کا ماخذ یہ تھا، اس سے اخذ کیا گیا، اس کا یہ مطلب ہے. تو ان چکروں میں نہیں پڑھنا. آپ نے ٹو دی پوائنٹ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے، آپ نے حل کی طرف جانا ہے کہ اس کا یہ حل ہے، یا اس کی بہتری کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں، میری تجاویز یہ ہیں، ریکمنڈیشنز میری یہ ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے سامنے آ سکے. اگر آپ اس کی ہسٹری میں پڑھے رہیں گے، وہ تو ساروں کو پتہ ہے ہسٹری اس کی کیا ہے، ڈیفینیشنز بھی ساروں کو پتہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سارا ٹائم اپنے ڈیفینیشنز میں اور ہسٹری میں ویسٹ نہیں کر دینا، بلکہ آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے. فار ایگزامپل کشمیر کا ایشو ہو جاتا ہے تو کشمیر ایشو کی ہسٹری ساروں کو پتہ ہے. آپ نے حل کی بات کرنی ہے، کیسے یہ کشمیر کا مسئلہ جو حل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹ ویڈیو بناتے ہیں بھی میں یہی کہوں گا کہ ویڈیو ایک کلپ شاید جو ہے بنا کے سینڈ کیا کریں، 2 یا 3 کلپ شاید جو ہے بنا کے سینڈ نہ کیا کریں، اور مختصر بات کیا کریں، ٹو دی پوائنٹ بات کیا کریں. ٹھیک ہے، بامقصد بات کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی مدد ہوگی، فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ جب بھی آپ چونکہ آرمی میں جانا چاہتے ہیں، نیوی میں جانا چاہتے ہیں، ایئر فورس میں جانا چاہتے ہیں، تو رسپیکٹ دیں. رسپیکٹ دیں گے تو رسپیکٹ آپ کو ملے گی. ویسے بھی سول میں رسپیکٹ جو کرتا ہے اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے، رسپیکٹ سے رسپیکٹ ملتی ہے. اگر آپ رسپیکٹ نہیں دیں گے تو آپ کو رسپیکٹ نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، رسپیکٹ کے لیے آپ کو چاہیے کہ دل سے رسپیکٹ کریں، ایلڈر کی رسپیکٹ کریں، ٹیچر کی رسپیکٹ کریں، اور لفظ سر کا استعمال کریں. SIR، سر سے مراد مطلب جو بڑا ہوتا ہے اس کے لیے سر کا استعمال کیا ہے، ورڈ ہے جسے اردو میں جناب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ اگر ٹیچر کے سر کہتے ہیں یا سینئر کے سر کہتے ہیں تو آپ کی ذات میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ آپ کی شان میں اضافہ ہوگا. تو اس لیے جب بھی مخاطب ہوں، ایک دوسرے سے بھی مخاطب ہوں، تو سر کا لفظ استعمال کیا کریں، چاہے آپ سے عمر میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. اور انٹرویو میں تو آپ نے بار بار سر کہنا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آپ اس کی خوشامد کر رہے ہیں، قطعاً یہ بات نہیں ہے، بلکہ وہ رسپیکٹ دینے والی بات ہوتی ہے. رسپیکٹ دیں گے تو میں نے کہا رسپیکٹ آپ گین کریں گے. ٹھیک ہے، رسپیکٹ وہی لوگ دیتے ہیں جو رسپیکٹ فل لوگ ہوتے ہیں، رسپیکٹیبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اچھے جو خاندان کے لوگ ہیں رسپیکٹ دیتے ہیں، اور رسپیکٹ کے لیے ایسے ورڈز یوز کرتے ہیں جن سے دوسرے انسان کا دل جو ہے بڑا ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، اور دل کرتا ہے کہ اس بندے سے دوستی کی جائے اور اس بندے کو سلیکٹ کیا جائے. اس بندے اگر وہ آپ سلیکشن پہ آئے تو جو سینئر ہوگا ظاہر ہے آپ کو سلیکٹ کرے گا، چاہے گا کہ یہ بندہ جو ہے رسپیکٹیبل ہے، اس کو سلیکٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ کا دوست ہے تو یا کلاس فیلو ہے اس کو رسپیکٹ دیں گے تو چاہے گا کہ اس بندے سے دوستی کی جائے. ٹھیک ہے، اور رسپیکٹیبل لوگ ہی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں. دوسروں کو رسپیکٹ دیں، رسپیکٹ لیں، ایک دوسرے کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں. ٹھیک ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے مقام میں، عزت میں، مرتبے میں بہت زیادہ اضافہ فرمائے گا. میں امید کرتا ہوں آپ آج کا یہ لیکچر جو ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا. اگر کوئی نیا ہے تو اس کو چینل کو سبسکرائب کر لے. آئیے سنتے ہیں آج کا ٹاپک جو میں نے بچوں کو دیا ہوا تھا، اسٹوڈنٹ کو دیا ہوا تھا، وہ تھا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہے؟ بہت سے پرابلمز ہیں. ٹھیک ہے، سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہے، اس حوالے سے اسٹوڈنٹ نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے اسٹوڈنٹس کی ضرور حوصلہ افزائی کیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. آئیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر یہ اسٹوڈنٹس کی ویڈیوز دیکھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اسٹوڈنٹ میں ایک چیز یہاں بھول گیا ہوں، وہ تمام کینڈیڈیٹس اسٹوڈنٹس جن کے بھائی کیڈٹ کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کیڈٹ کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، میرے سے رابطہ کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو میں کسی اچھے کالج میں کیڈٹ کالج میں ایڈمیشن کروا دوں گا. کیوں میں آلریڈی الحمدللہ 8-10 کیڈٹ کالج میں رہ چکا ہوں اچھی اچھی پوسٹوں پہ. ٹھیک ہے، آرمی کے 3 ملٹری کالجز ہیں، ملٹری کا جیلا، ملٹری کا سوئی، ملٹری کا مری، ان میں سرو کر چکا ہوں میں. اس کے علاوہ کیڈٹ کالج اسپنکائی میں سرو کر چکا ہوں اچھی پوسٹ پہ، ڈائریکٹر آف اسٹڈیز 19 گریڈ میں. باقی اچھے اچھے کیڈٹ کالجز میں سرو کر چکا ہوں، کہیں وائس پرنسپل تھا، کہیں ڈائریکٹر تھا. تو اچھے کالج میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی توقع سے بہتر کالج میں آپ کے بھائی کو یا آپ کے سسٹر کو میں ایڈمیشن کروا دوں گا. تو ضرور آپ میرے سے کانٹیکٹ کیجئے، اور جلد از جلد کانٹیکٹ کیجئے. آج کا ایڈمیشن سٹارٹ ہے، تو اسپیشلی کلاس 8th میں تو میں آپ کے بھائی کا، یا اگر آپ خود کینڈیڈیٹ ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ایڈمیشن کروا دوں گا. فرسٹ ایئر میں بھی ایڈمیشن ہو رہے ہیں، کلاس 8th میں بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے تو ان تمام اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ آگے دوستوں کو، پڑوسیوں کو، جو بھی آپ کے جاننے والا ہے جو ایڈمیشن لینا چاہتا ہے کسی کیڈٹ کالج میں، تو میرے سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے. نمبر میں نے آپ کو دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی کے پاس نہیں ہے نمبر تو وہ میرا موبائل نمبر بھی لکھ لیں اور میرے سے رابطے میں رہیں. موبائل نمبر میرا ہے 0323916191. اس پہ کال کر کے مزید معلومات میرے سے لے سکتے ہیں. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جنٹل مین.
میرا نام عاصم ظفر ہے اور میرا آج کا عنوان ہے جی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اور اسے کیسے حل کرنا چاہیے۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا وجود ہے جو کہ دشمن کو ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن بھارت ہے اور یہی دشمن ہی پاکستان کے قیام سے لے کر آج تک ہمارے ملک کو توڑنے، کمزور کرنے اور اس سے بھی انتہائی قدم اٹھانے سے دریغ نہیں کرتا۔ لیکن ہماری قوم اور ہمارے وطن کو کسی سے کوئی گلہ نہیں، لیکن یہ سب کچھ دیکھنا چاہیے کہ وطن ہے تو ہم ہیں۔ ہمارے مزے جو ہیں وہ پاکستان کے وجود سے ہیں، ہماری جو بہاریں ہیں وہ پاکستان کی مرہون منت ہیں۔ پاکستان اور بھارت کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے۔ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے جبکہ بھارت اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہے۔ پاکستان نے کئی مرتبہ اس مسئلے کو پیار و محبت اور امن طریقے سے حل کرنے کا کہا، لیکن بھارت نے ہر دفعہ پاکستان کی مخالفت کی ہے۔ لائن آف کنٹرول پر بھارت کا جارحانہ رویہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دشمن پاکستان کے جو اندرونی اور بیرونی حالات ہیں ان کو مشکل بنا رہا ہے۔ اس وقت میں ہمیں سیاسی جو لڑائیاں ہیں اس میں الجھے رہنا چاہیے، لڑائیوں میں وقت ضائع کرنا چاہیے یا پھر سرحدوں کی صورتحال کے پیش نظر اتحاد سے لڑنا چاہیے۔ ہمیں اس وقت میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہمارے وطن اور قوم کو اتحاد، تنظیم اور نظم و ضبط کے اصول کو اپنانا چاہیے۔ ہمیں اپنی پسند کی جو سیاسی جماعت ہیں ان کی حمایت کرنی چاہیے، لیکن اپنے ملک کی دفاع اور اپنے دشمن کو جواب دینے کے لیے ان سیاسی جماعتوں کی وابستگی سے آزاد ہونا چاہیے۔ یہی جو میسج ہے یہ ہم نے اپنی نوجوان نسل تک پہنچانا ہے۔ ہمیں اپنے جو بچے ہیں ان کو اچھی تربیت دینی ہے، کیونکہ ہمارے ملک کا دفاع اور سلامتی ہی ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم فرینڈس، میرا نام محمد افضال ہے اور میں ڈسٹرکٹ ملتان سے بلانگ کرتا ہوں۔ جیسا کہ آج کا ٹاپک ہے کہ پاکستان کے سب سے اہم مسئلہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ میری نظر کے مطابق پاکستان کے بہت سے مسائل ہیں جن میں بے روزگاری، غربت، لوگوں کا ملک چھوڑ کے باہر کے ملک ملازمت تلاش کرنا، لیکن سب سے اہم اور جو میری نظر میں سب سے اہم جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کورونا وائرس کے اس ٹائم ملک کی اکانومی کو بری طرح جو ہے متاثر کر رہا ہے۔ میری نظریے کے مطابق اس ٹائم پاکستان کی اکانومی، پاکستان کے لوگ جس سب سے بڑے مسئلے سے دوچار ہیں وہ یہ کورونا وائرس ہے، جس کو ہمیں مل کر ختم کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں بہت سیاست کی جو بھی حکومت اس ٹائم کر رہی ہے وہ سب سے بہتر ہے اور اس پہ ہمیں عمل درآمد کرنا چاہیے۔ پوری قوم کو اس وبا کے ساتھ نمٹنے کے لیے اپنے تمام وسائل، اپنی تمام تر صلاحیتوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ پاکستان کی اکانومی کو بہت ہی بری طرح اس نے متاثر کیا ہے۔ وزیر خزانہ کے مطابق پاکستان کو 3,500 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے ابھی تک، جو ملک کی اکانومی پہ یہ اثر انداز ہوا ہے۔ اس لحاظ سے پاکستان کا اس ٹائم سب سے اہم اور مین جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کورونا وائرس سے۔ اگر یہ حل ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ ہم تمام کرائسس سے نجات پا لیں گے اور ہر ایک کو اپنے طریقے سے سالو کر لیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو۔ Rahman Rahim. My name is Faisal Khan. I belong to Mansehra, and today my topic is about the biggest issue of the Pakistan and its solution. So according to my perspective, poverty is the biggest issue of the Pakistan right now, because there's a lot of poor people in my country. There's a 40% poor people which are not eat 2 times food. There is a such kind of poor people in my country. So I would like to discuss 3 solution for this problem. 3 steps I would like to discuss before you. First is this: government should to give them quality education. As we look in Pakistan, there is 2 types of education. One is private and the second one is government. So the private sector education is very good as compared to the government education. So we should to in this inequality education remove from our country, because there is created a lot of problem to the poor people. They did not get to such a kind of education which is in a private. They are too expensive.
So that's why they are deprived from the quality education. And the second step is this: we should to pay zakat, because zakat, if we starting to pay zakat, so the poverty will be reduced in Pakistan. So these are the two major factors by the help of which we can solve to this problem, the problem of poverty. And so this is my opinion about the issue of Pakistan. Thank you very much. دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. اللہ کے فضل و کرم سے میرے پاس سر عمران کے نوٹس پہنچ چکے ہیں، جن میں سر کی محنت واقعی بہت قابل ستائش ہے. میں یہ آپ کو کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں پیش کر رہا، اس کے فائدے نہ سوچیں آپ، یہ دیکھیں اس کے بغیر نقصان آپ کا کتنا ہوگا. اس لیے میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں. جہاں تک میں نے پایا بڑے زبردست نوٹس ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو. Assalamu alaikum to all of you. Myself Fasim Imran here, and I am from Sargodha. Today topic: what is the biggest problem of Pakistan and what is the solution for that particular problem? So according to me, the biggest problem of Pakistan is education. Why education? Because our founding father Quaid Muhammad Ali Jinnah narrated at the time of independence that if we can't focus on our education system, then what will happen with us? That as world is growing fast, and then soon we will not only be completely left behind from them, but soon we will be finished. So according to Quaid Muhammad Ali Jinnah, education sector is a matter of national security for us, and we must enhance our education sector in order to develop our country, in order to develop our youth and society. So now what are the solution behind the improvement of education sector? First of all, we should have a good economy, and our government must take initiative toward the reforms of our economy before the reforms in education sector, because education sector reforms are connected with the economy, because education sector is a non-profit business, it's a non-profit deed. It's not going to happen that if government will invest on education sector and within a year or two they will got some money or they will got some revenue. No. Education is not a charity, it's an investment for the development of youth, for the development of society, and it's a right of every citizen, and it's a responsibility of every government that they should give free and quality education to their citizens. But unfortunately, as we can see that in our country, education reforms are not so good. Why? Because of our bad economy. When we will have a good economy, then what will happen? That our government will be able to construct more school, colleges and universities, and they will be able to hire more quality teachers and faculties of teachers. So that's all, that we should have a good economy to improve our education sector. Thank you very much. Hello friends, Assalamu alaikum. My name is Shadar Rajput. I am from Tandwada district, Sangar. So friend, today my topic is the biggest problem of Pakistan and its solution. So friends, in my views, the biggest problem of Pakistan is education, and in education department it is commendation. The meaning of commendation is sifarish. You know that very well. Rich people have access and have every position to send their children abroad and to send their children on higher position without any struggle, without any hard work, and they are taking place, and they are taking positions of a poor people who is working hard since their childhood, and to achieve his biggest desire. But the pity is that the poor people have not access to achieve the higher position, to achieve the biggest desire of their. So friends, we have to sort out this problem as soon as possible, because you know that if they are working hard, I am talking about poor peoples, if they are working hard, so their need is that they have to achieve their aim, and they have to achieve their thing which they have want, because they have struggled hard in all their life, and facing lots of trouble and different things in their lives. And friends, we have to sort out this problem as soon as possible, and we have to stand with poor people and against with the commendation. We have to support poor people, and we have
to we have to immediately comes out from this kind of place, from this kind of environment. We have to soon sort out this problem as soon as possible, because if we not sort out this, then obviously they will go to the wrong path, which is not good for the country and for the future of this country. Friends, this is my views, and hopefully you got it. So may Allah bless you. Always be happy. Allah Hafiz. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली सना और मैं वज़ीर अब्बास हूँ। आज का जो लेक्चर है इसका मौजू है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है और उसका हल। तो मेरी नज़र में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला वो है करप्शन का। बिलाशुबा करप्शन इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, और इसने जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके आज तक इसने पाकिस्तान की साख को बुरा नुकसान पहुंचाया, और पाकिस्तान हमेशा एक कह लें कि रोशनी से एक तारीकी की तरफ सफ़र कर रहा है तब से, इसी करप्शन की वजह से। और बिलाशुबा करप्शन से आज तक ना कोई कामयाब हुआ है, ना कोई अमीर बना है, बल्कि जिसने भी करप्शन की है वो उसका जो आखिरी वक्त था बहुत ही बुरा गुजरा है। किसी की भी आप मिसाल ले लें, किसी हुक्मरान की उठा लें या वैसे किसी आम शख्स की उठा लें, कि हराम का जो पैसा वो कमाता है वो किसी ना किसी तरह उसकी जेब में से निकल जाता है, चाहे वो किसी भी सूरत में हो। तो अब नुकसान तो उसने पहुंचा दिया इस मुल्क को। तो अब देखेंगे आजकल भी मुआशरे के अंदर हर एक जगह करप्शन है। हम कोई जगह नॉमिनेट नहीं कर सकते, कभी इस जगह करप्शन है, हर एक महकमे के अंदर करप्शन है। बड़े से बड़े कह लें कि जो मिनिस्टर है वहाँ से लेकर जो छोटे तबके तक क्लर्क टाइप के लोग हैं वो भी रिश्वत लेते हैं। तो अब इसका हल क्या? तो मेरी नज़र में इसका हल ये कि जब तक हम खुद को तब्दील नहीं करेंगे हमारा निज़ाम तब्दील नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे हुक्मरान है वो भी तो हम में से उठ के जाते हैं ना, वो कोई नए लोग कोई अरशों से तो उठ के नहीं ना आते। अगर कहते हैं ना कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो आप जिसे यकीन अपनी हालत के बदलने का। तो जब तक हमने अपने आप को तब्दील नहीं करना तब तक हमारा जो निज़ाम है वो तब्दील नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें शुरुआत अपने आप से करनी चाहिए कि जो शख्स ये कहता है कि इस मुल्क से करप्शन खत्म होनी चाहिए, सबसे पहले वो कहेगा कि मैंने आज के बाद करप्शन नहीं करनी। कोई मुझसे रिश्वत मांगे मैं नहीं दूंगा रिश्वत। हम रिश्वत भी देते हैं, फिर आकर करप्शन के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, ना दें रिश्वत ना काम निकले। तो आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह जो सुधार पैदा हो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी तो पड़ेगा ना। तो शुरुआत हमें अपने आप से करनी चाहिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी करेंगे। शुक्रिया। Uzbillahiminesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Muzammil Fayaz and I am from Multan. Today's my lecture topic is what is the biggest problem of Pakistan in my opinion and what is its solution. I think the biggest problem of Pakistan is education. If you see other countries like Switzerland, Finland, Germany, Italy, like those countries which are richest, they have a properly education system which they change time by time. But unfortunately in Pakistan education system is very old and very oldest. People did not gain knowledge, people did not change. Everything should be changed in Pakistan if we have a properly good education system. A good education system gives us very progress. We can make a very strong Pakistan which is good, which will become good in every situation. It can make our defense, it can make our population healthy. I think the biggest problem of Pakistan is education. Education should be changed. Our educational syllabus should be changed because we study at old things which are not concerned to us, and I should give our opinion to my government to change this topic and add it to some great topics which are mainly about our forefathers, like a great hero Abdul Sar Idi, the Bahawalpur king, and Fatma Ali Jinnah, Muhammad Ali Jinnah, Allama Iqbal, and the great leaders which pass away. And these things should be helpful for the Pakistani people and Pakistani children. Education system should be changed. Education is the only thing which makes progress and which gives us a strength. And in Pakistan, unfortunately, education system is not good. Education system should be renewed, and which can makes everything bad. With the end, I tell to you that Pakistan has in negative GDP, which is very bad thing, and it should be changed.
Pakistan is facing many problems, and these problems can be changed with education. If we change our education system, we can progress. We can make a strong Pakistan. If we make that, we should change our education system. Thank you. Gives us a strength, and in Pakistan, unfortunately, education system is not good. Education system should be renewed, and which can makes everything bad. With the end, I tell to you that Pakistan has in negative GDP, which is very bad thing, and it should be changed. Pakistan is facing many problems, and these problems can be changed with education. If we change our education system, we can progress. We can make a strong Pakistan. If we make that, we should change our education system. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कासिम जतोई खैरकोट डिस्ट्रिक्ट के छोटे से शहर रसूलाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज का जो टॉपिक है, मेरी नज़र में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है और उसका हल क्या है। हम देखें कि पाकिस्तान में कि करप्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि करप्शन की वजह यह है कि हम लोग अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाते और शऊर कम है। हम वोट को ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं। हमें पता होता है कि ये जो इलेक्शन पे खड़ा हुआ है ये नाअहल है, फिर हम इसे क्यों आज़माते हैं? सिर्फ़ इस चंद 2 टकों की वजह से, जो हमें सिफारिश पैसे देते हैं और बोलते हैं कि ये रिश्वत है, या आप ले लें, आप हमें वोट दीजिएगा। फिर 4 सालों के बाद MPA MLA नज़र ही नहीं आते। इलेक्शन वाले दिन वो नज़र आते हैं। सिर्फ वजह यही होती है, उनको वोट से ही कर्ज होता है। वो बोलते हैं हम वोट दें, आपको हम पैसे देंगे। तो एजुकेशन होगी तो उनको पता चलेगा कि हमें कौन सा रहनुमा इलेक्ट करना है, कौन से लीडर इलेक्ट करने हैं, कौन से सही हैं, कौन से गलत हैं। तो हमें चाहिए कि हमें एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस दें। उम्मीद करता हूँ कि मेरी चंद पॉइंट आपको समझ में आई होंगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अरबाज़ खान है और मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट लिया से है। जैसा कि आज आपका क्वेश्चन है ग्रुप डिस्कशन में कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है। आई थिंक सो दैट बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान इज़ करप्शन। करप्शन की तारीफ ये है, करप्ट अनासर किसी भी शोबे को ऊपर नहीं जाने देते, किसी भी शोबे में डेवलपमेंट नहीं होने देते। अगर हम निचले लेवल से ऊपर लेवल तक चले जाएँ, निचले लेवल तक अगर हम देखें कि छोटे से छोटा शोबा क्लर्क को देख लें, क्लर्क भी उसी का काम करता है जो उसे पैसे ज़्यादा दे। अच्छा, क्लर्क के अलावा हम अगर थोड़े से हायर ग्रेड पे जाएं, लॉयर के पास चले जाएं, लॉयर ये जानते हुए कि ये बंदा सही केस नहीं लेकर आया, लेकिन अगर उससे पैसे ज़्यादा दे दें तो वो उस पर प्रोसीडिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। डॉक्टर को देख लें, डॉक्टर को जहाँ पर फीस ज़्यादा मिलेगी वो उसी का काम करेगा। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ द करप्शन। अगर हम हायर लेवल पे देख लें, जो हमारे ऐवानों में बैठे हैं नुमाइंदे, हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, चाहे सेनेट में देख लें या नेशनल असेंबली में देख लें, उनको करप्शन से दास्तानें भरी पड़ी हैं। मैं किसी सियासी जमात की तरफ नहीं करूँगा पॉइंट्स स्कोरिंग कि इसने इतनी करप्शन किया है, इसने इतनी करप्शन किया है, वो तो खुदा जानता है। लेकिन बिगेस्ट प्रॉब्लम यही है करप्शन। जब तक करप्शन ख़त्म नहीं होगी ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। और दूसरी बात यह है कि करप्शन ख़त्म करने किस तरह हो सकती है। करप्शन ख़त्म इस तरह हो सकती है कि जो हमारे पास है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, कौमी एहतसाब ब्यूरो NAB, और दूसरा है एंटी करप्शन। इन दोनों को मज़ीद स्ट्रेंथ अप करने की ज़रूरत है। जिस तरह के हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेगुनाह होते हैं और फिर भी उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। ये एक गलत असूल है जिससे उनका काम करने की रफ्तार और ब्यूरोक्रेसी में डर और खौफ का माहौल पैदा होता है। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि किसी को बेवजह तंग भी ना किया जाए और कोई क्रिमिनल बच भी ना सके, हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमें नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो और एंटी करप्शन जैसे इदारों को मज़ीद स्ट्रेंथ अप करने की, बूस्ट अप करने की ज़रूरत है। और उनकी जो प्रोसिक्यूशन है उनमें ख़ास तौर पे, क्योंकि जो बड़े बड़े चोर और डाकू होते हैं ना, वो 2 करोड़ 2.5 करोड़ 5 करोड़ वाले वकील करके आ जाते हैं। फिर ये होता है कि वो ज़मानत ले लेते हैं और इस तरह से अपना केस डिले कर देते हैं कि सिर्फ प्रोसीडिंग जो प्रोसिक्यूशन है NAB या एंटी करप्शन की, वो कमज़ोर होने की वजह से।
हुकूमत पाकिस्तान और मेरी से यही अपील होगी, और मैं अपना इख्तिताम भी इसी बात पे करना चाहूँगा कि अगर हमें करप्शन ख़त्म हो जाए, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो और एंटी करप्शन जैसे इदारे मजबूत हो जाएं, इनकी प्रोसिक्यूशन और इनकी अदालतें जो नैब की अदालतें हैं वो मजबूत हो जाएँ तो अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम अर्शद जिया है और मैं ज़िलेदीर से ताल्लुक़ रखता हूँ। खैरियत है कि आप सब दोस्त सर इमरान भी ठीक ठाक हो, क्योंकि हमारे दुआओं में आज सर इमरान ने बहुत ज़बरदस्त टॉपिक मुकर्रर किया है। टॉपिक है पाकिस्तान में ग्रेट प्रॉब्लम क्या है और इसका ख़त्म करने का क्या तरीका है। 1947 से लेकर 2020 तक पाकिस्तान को बहुत सी मसाइल दरपेश है। करप्शन की सूरत में, फूड की सूरत में, आयल की सूरत में, माशियात की सूरत में, इन्हीं सब्सटेंस की सूरत में पाकिस्तान को आजकल बहुत मसाइल दरपेश है। लेकिन आजकल ऐसा बड़ा मसला जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, सब ममालिक में, यूरोपियन कंट्रीज़ में है। सुपर ताकत भी इस मसले से दो चार है, लेकिन पाकिस्तान में आजकल कोरोना का बड़ा मसला है। इस कोरोना की वजह से दिन ब दिन लोग मरते और ये मसला दिन ब दिन बढ़ जाता है। इसी तरह हमारे साथ ऐसे तरीक़ाकार नहीं है कि हम इसको कंट्रोल कर सकें, लेकिन इस ख़त्म करने के लिए हमको इसी तरह चाहिए कि मास्क यूज़ करो, 120 के तहत पर अमल कर लो। टाइगर पोस्ट ने जो टाइगर पोस्ट ने जो रूल्स मुकर्रर किए, इस रूल के अमल करो। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब रोज़ाना कहते हैं कि मास्क यूज़ करो, मस्जिद में मास्क यूज़ करो, और ये बातें हम वैसे गपशप पर लगाते हैं। लेकिन हमारा जो ज़िलेदीर है इसमें ऐसा कोरोना की मरीज़ तो सामने नहीं आए हैं, क्योंकि ये लोग इधर भी लोग मास्क नहीं यूज़ करते। अगर हम आपको इंटरव्यू देते हो लेकिन मास्क नहीं यूज़ करता हो। लेकिन इसी तरह अगर हम अपने इलाके पर नज़र डालते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा तालीम याफ्ता है, लेकिन हमको थोड़ा सा ज़हन में बात है कि पाकिस्तान के क़वानीन को लागू नहीं करते ये लोग, ये तरक्की कैसे करते हैं। लेकिन हमारा रिक्वेस्ट है कि पीपल को हमारे पैगाम पहुँचाओ कि प्लीज़ यूज़ द मास्क एंड सम अदर इस्तेमाल करो। वस्सलाम, थैंक्स यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शफीक रहमान है और मेरा ताल्लुक़ ज़िलेदीर बाला से। आज का टॉपिक है कि पाकिस्तान को कौन से मसाइल है और इसका हल क्या है। तो हम नज़र पिछले तारीख़ पे नज़र डालें तो 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान को बहुत से मसाइल, लेकिन इन सब मसाइल में सबसे बड़ा मसला ये है जो वहाँ से चला आ रहा है, वो है करप्शन। ये एक ऐसा बीमारी है जो हमारे सब लोगों में मुब्तला है। एक अदना मेंबर से लेकर एक मिनिस्टर तक सब कहते हैं कि जो आए और हम जेब में डालें, तो इससे गरीब का हक़ नहीं अदा होता, और जो भी आते हैं गरीब का हक़ वो लूट लेते हैं, चोरी माफिया होते हैं। तो इन सब का हल ये है कि पाकिस्तान में इस्लामी कानून नाफिज किया जाए, शरीयत लाया जाए, कुरान के जो हुक्म देते हैं उस पर अमल किया जाए, तो पाकिस्तान तरक्की करेगा और इस्लामी मुमलिकत बनेगा, और इससे मुल्क में अमन आएगा और सब के सब कामयाब हो जाएंगे। वस्सलाम।